آج ہم اپنے ان عظیم شہداء کو یہاں خراج تحسین پیش کرنے جمع ہوئے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف وادی نیلم نہیں، پوری کشمیری قوم اپنے شہداء کو صرف خراج تحسین پیش کرنے جمع نہیں ہوتی، جب یہ اپنے شہداء کو یاد کرتی ہے تو اس عزم کے ساتھ جمع ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پچھلوں نے اس دھرتی کی حفاظت، اس دھرتی کے وقار کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ ہم اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کر کے اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی آزادی کے تحفظ پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ شہداء کسی بھی قوم کا اثاثہ اور اس قوم کا فخر ہوا کرتے ہیں، اور الحمدللہ کشمیری ایک قابل فخر قوم ہے کہ ہمارے اثاثے میں شہداء کی ایک کثیر تعداد ہے، اور میں نے انہیں صدر منتخب ہونے سے پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے اور کشمیر کی کامل آزادی کے لیے انشاءاللہ جہاں جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں انشاءاللہ پیر مظہر کا لہو اور مال اور جان سب حاضر ہوگی۔ میں اس وقت جس حیثیت میں کھڑا ہوں یہ مطالبات والی حیثیت نہیں، یہ بلکہ عوام کی مطالبات کو رکھنے والی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ماننے والی حیثیت ہے اور اس پر عمل درآمد کرانے والی حیثیت ہے۔ جو مطالبہ رکھا ہے وہ میں نے مطالبے کی شکل میں نہیں، وہ انشاءاللہ خوشخبری کی شکل میں رکھا تھا، اور فرق مراتب نہ کھنی زندگی است۔ ہمارے ہاں تو ہمیں پہلا چیز یہی سکھائی جاتی ہے کہ فرق مراتب کا خیال کرنا، اور فرق مراتب میں یہاں چونکہ صدر ریاست موجود ہیں اس لیے ان کی موجودگی میں کسی قسم کا اعلان کرنا یہ فرق مراتب کے خلاف ہوگا۔ اور میں کم از کم جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور جن علماء اور مشائخ کے ہاں میں نے تربیت پائی ہے وہاں سب سے پہلی منزل ہی ادب ہے، ادب ختم تو سب کچھ ختم۔ اس لیے میں اس مطالبے پر مطالبہ نہیں تائید کرتے ہوئے امید رکھ رہا ہوں، بلکہ انشاءاللہ آپ کی اس امید کو بہت جلد اسی سٹیج پر صدر ریاست انشاءاللہ اس امید کو عملی شکل میں جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ۔ باقی ایک اور مطالبہ یہاں رکھا گیا شہداء کے بارے میں الاؤنس، تو انشاءاللہ اس بارے میں ایک ایسی خوشخبری آپ حضرات کو صدر ریاست دیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم صرف شہداء پیش نہیں کرتے بلکہ شہداء کی قدر بھی کرتے ہیں۔ جناب صدر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی نے 2 سال، کسی بارڈر پر رہنے والوں نے 4 سال 5 سال، لیکن یہ نیلم ویلی کشمیر کا وہ بارڈر ہے جو مسلسل 30 سال سے قربانیاں دے رہی ہے۔ یہ وہ عوام ہے جو مسلسل 30 سال سے قربانیاں دے رہی ہے۔ وہ 1990 سے جو قربانیوں کا تسلسل شروع ہوا تھا اور 23 نومبر 2016 میں 12 شہداء کی شکل میں اور 14 زخمیوں کی شکل میں جو قربانیاں دی ہیں، میں مانتا ہوں کہ یہ اضطراری شہادتیں ہیں، لیکن یہاں اختیاری شہادتیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ پچھلے سال اسی نومبر کو 13 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، بچے اسکولوں سے گھر جانے والے تھے، گھروں سے نمازیوں نے جمعے کی تیاری کے لیے نکلنا تھا۔ میرے اس پورے بارڈر پر مودی نے اور اس کی افواج نے تمام عالمی اخلاقی اور انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے پورے کشمیر کے بارڈر پر بالعموم اور نیلم ویلی پر آگ اور آتش برسائی گئی، اور یہاں تیجیاں سے لے کر شاردا سے لے کر اوپر گریز تک لوگوں کی جان، مال اور اموال سے کھیلا گیا، اور میرا ڈاکٹر فیاض ددنیال کے مقام پر شہید ہوا۔ تیجیاں میں 13 سے 14 گھرانے تباہ و برباد ہوئے، لوگوں کی املاک ضائع ہوئی۔ اسی طرح شاردا میدان میں 9 گھرانے تباہ و برباد ہوئے، گریز میں لوگوں کا انتہائی مالی نقصان ہوا۔ میں صدر ریاست چونکہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ مودی کا پیچھا کریں گے، اس پیچھے میں انشاءاللہ پیر مظہر اور پوری نیلم کی عوام انشاءاللہ ان کے سانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ ہارڈ ایریا الاؤنس کا معاملہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا۔ میری ایک اور گزارش ہے، مطالبہ نہیں ہے، چونکہ عوام کا ایک مزاج ہے، ورنہ ہم جس جگہ کھڑے ہیں وہاں پر کام کیا جاتا ہے، اس کا کریڈٹ بے شک کوئی اور لے جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ چونکہ نیلم حضرت ایک زمانے میں محروم رہا، یہاں بہت کچھ آتا رہا اور یہاں اس کو عملی طور پر نافذ نہ کیا جا سکا مختلف وجوہات کی بنا پر۔ ان میں سب سے بڑی وجہ اس 10 سال کے زمانے میں تو یہاں کا وہ فائرنگ کا مسئلہ رہا،
اس کے بعد کئی مرتبہ شاردا اسپتال آئے اور کہیں نہ کہیں چلے گئے. میں ان کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ میں وہ فرد نہیں ہوں جو کسی بھائی کا نوالہ چھین کر دوسرے بھائی کے منہ میں ڈالوں. یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنا نوالہ آدھا آدھا تقسیم کر لو، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک کو بھوکا رکھ کے دوسرے کو کھلایا جائے. یہاں دھرتی کا خشک سینہ جل رہا ہے اور وہاں دریاؤں پہ بارش ہو رہی ہے. میری نیلم کی دھرتی کا خشک سینہ جل رہا ہے اور یہاں آیا ہوا بجٹ، یہاں آئی ہوئی سہولتیں واپس چلی جاتی ہیں. چونکہ اس بار اعلان ہوا ہے شاردا اسپتال کا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اعلان نہ ہو، اور انشاءاللہ آپ اس کو اعلان نہیں سمجھیں گے بلکہ عملاً انشاءاللہ یہ اسپتال بنے گا. صرف یہ نہیں بنے گا بلکہ گریز سے لے کر ہر یونین کونسل میں نیلم کی انشاءاللہ بنیادی طبی سہولیات ملیں گی. اور یہ حکومت کا آپ پر کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ عوام کا حق ہے جو حکومت کے ذمے ہے پورا کرنا. دوسرا، شاردا یونیورسٹی میں جو اعلان آپ نے کل کیا ہے، میں ماموں کے انتقال کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، ورنہ یہ جس طرح غازیوں شہیدوں کی دھرتی ہے، صوفیاء اور مشائخ کی دھرتی ہے، الحمدللہ اسی طرح نیلم ویلی مہمان نواز دھرتی ہے. اذان ہو چکی، اذان سماعت فرمائیں. نیلم میں چونکہ روزگار کے بڑے مسائل ہیں، ہر فرد کو سرکاری نوکری تو دی نہیں جا سکتی، البتہ روزگار کے مواقع فراہم کرنا، ہر شخص کی بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ان بنیادی ضروریات میں ایک گھر ہے. تو میں صدر ریاست سے درخواست کروں گا کہ نیلم کے لیے بالخصوص ہاؤس بلڈنگ کا جو نظام ہے اس میں رعایت دیتے ہوئے ایک تو ان کے لیے آسانی مہیا کی جائے، شرائط کم کی جائے. میں نے ان شرائط کا مطالعہ کیا، کافی سخت ہے. اور دوسرا، ان کو بلا سود قرضے دیے جائیں تاکہ نیلم کا ہر فرد جو متاثر ہوا ہے اور جو متاثر نہیں ہوا، آبادی بڑھ رہی ہے تو نوجوانوں کو بھی اپنا ٹھکانہ وغیرہ مل سکے. آخر میں ضلعی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر شوکت خان یوسفزئی صاحب اور دیگر ضلعی انتظامیہ اور لبریشن سیل والے حضرات کا، محکمہ تعلیم کا، تمام محکموں کا جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا اور اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا، آنے والی نسلوں تک اپنے شہداء کی خدمات کو رکھا، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ ہمیشہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر تڑپ کے ساتھ کشمکش اور جستجو، یہ کسی بھی مومن کی ترقی کا راز ہے. تو زندگی کیا ہے؟ تڑپ، کشمکش، جستجو. جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی. ہم موت سے پہلے انشاءاللہ نہ اپنے آپ پر موت طاری کریں گے، نہ اپنے آنے والی نسلوں پر موت طاری کریں گے. ہم ہمیشہ انشاءاللہ علم کی تڑپ میں، اپنی آزادی کی کشمکش میں اور انشاءاللہ اب ترقی کی جستجو میں رہیں گے. اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے.